تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا. تفصیلاً انہوں نے بات کر دی. میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا. جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا, ریڈ بہانہ تھا. اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسی ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے. آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں, کبھی مریم نواز کی, کبھی شہباز شریف کی, کبھی تارڑ کی سنتے ہیں, اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا. وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں خواتین حضرات, وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. آپ کا کاروبار نہیں چلے گا, ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی نہیں کرے گا, وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی, جرائم بڑھیں گے, دہشت گردی بڑھے گی. روٹ کاز پہ جائیں, اصلی وجہ پہ جائیں, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا, معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی, اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی, یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈال نے ڈکلیئر کی تھی. یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی. اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی. اس سال دیکھ لیں, نہ ہونے کے برابر. معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی خواتین و حضرات, تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں, ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے. ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں, اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں, بڑا اچھا لفظ ہے, انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم. آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا, اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی, ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے, اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی, باہر سے امپورٹ کی, اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا, اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا, نگران وزیر اعظم, اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ, بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی. تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا, پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی, پھر آپ لوگ بھاگیں گے, پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا. اس کا بھی آپ کھولیں. پھر